السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کر وہ غلام حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منزل قبر کی منزل سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ میں نے قبر کی منظر سے خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پرشودگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تو آ گیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان میں سب سے زیادہ پسند تھے۔ آج جب تم میری سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اس سے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلی دوسری جانب میں گھس جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے
زمین پر پھونک مار دے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے اور اس کو قیامت تک کاٹنے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔